بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وش قرآن یوٹیوب چینل میں، وش قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ کورس اور سبجیکٹ ہے ہمارا تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول و آداب۔ لیسن ہے، سبق نمبر ہے ہمارا 7واں۔ اس سے پہلے تقریباً 6 سبق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر دوبارہ آپ لوگ سرسری طور پر دیکھ لیجئے کہ ہم نے ماضی میں کیا پڑھا تھا اور کیا سمجھا تھا۔ تو دعوت و تبلیغ کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے خفیہ تبلیغ، دوسرا مرحلہ ہے خاص اعلانیہ تبلیغ، تیسرا مرحلہ ہے عام اعلانیہ تبلیغ۔ تو پہلا ہے مرحلہ ہے خفیہ تبلیغ۔ خفیہ تبلیغ کہتے ہیں کہ رازداری سے تبلیغ کرنا، خفیہ طریقے سے تبلیغ کرنا، جس طرح واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیونکہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے تبلیغ کریں، خفیہ تبلیغ کریں۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ماحول کو، حالات کو دیکھتے ہوئے ہم خفیہ تبلیغ کریں۔ چنانچہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، پیغمبری دی، تو سب سے پہلے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کو استعمال کیا، یعنی کہ خفیہ تبلیغ کی۔ سب سے پہلے اپنے جو عزیز یعنی کہ خاص دوست تھے ان کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی تعلیم دی، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتلایا، اور اس کے بعد یعنی کہ بعد یا پہلے اپنی گھر والی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتلایا، خفیہ تبلیغ کی، رازداری سے تبلیغ کی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہم اگر غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا چاہیں، یا میری بات جو نان مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے رازداری سے، خاموشی سے، خفیہ سے نماز پڑھیں۔ اگر ان کو خطرہ ہے کہ وہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، اور یہ ایک ہی بندہ مسلمان ہوا ہے یا ایک ہی بندی مسلمان ہوئی ہے، یا عورت ہے یا مرد ہے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نے بتلایا تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت کڑی کر دیں گے گھر والے یا محلے والے، تو لہذا بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول کو دیکھتے ہوئے، موقع مناسبت کو دیکھتے ہوئے اپنے جو خاص لوگ ہیں ان کو کہہ دینا چاہیے۔ اپنے اگر کوئی عورت ہے تو اگر وہ، ظاہر سی بات ہے، اس کا شوہر اگر غیر مسلم ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے عورت کو، یا مرد ہے، اس کی عورت ہے اس کو دیکھ سکتی ہے، تو رازداری سے، خاموشی سے سب سے پہلے اپنی گھر والی کو راضی کرے۔ تو لہذا خفیہ تبلیغ ہم اسی طرح کریں، یعنی کہ رازداری سے، واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے خاص اعلانیہ تبلیغ۔ خاص اعلانیہ تبلیغ کیا ہے؟ خاص اعلانیہ تبلیغ میں جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیات کا مفہومی ترجمہ یہ ہے، مجھے چاہیے تھا کہ یہاں پر میں اس آیات کو لکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ میں لکھ دوں گا۔ تو اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی کہ
ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیات میرے خیال سے سورہ شورا کی آیات ہے، اس کا مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اس حکم ملنے کے چند دن کے بعد تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ خاص اعلانیہ تبلیغ کے طور پر یہ کیا کہ جو خاندان عبد المطلب کے جو خاندان تھے ان کو دعوت دی اور اپنے گھر میں بلایا، اور اس کے بعد یعنی کہ چیدہ اور برگزیدہ یعنی کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے اور جس میں واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی تھے۔ ابو لہب کا جو اصل نام ہے وہ عبد العزیٰ، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، کھانا کھانے کے بعد محفل کو مخاطب کر کے کوہ صفا پہاڑ پر، وہاں پر اس کے دامن میں، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو اے لوگو، تم مجھے جانتے ہو، میرا بچپن تمہارے اندر گزرا ہے، اور تم میرے باپ و دادا کو بھی تم لوگ جانتے ہو۔ اگر میں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا خونخوار درندہ لشکر آ رہا ہے اور تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارے گھروں کو نیست و نابود کر دے گا، کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ تم امین ہو، تم صادق ہو، تم سچے ہو۔ تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی کہ اعلان نبوت کر دیا، یعنی کہ تبلیغ کا کام خاص اعلان، یعنی کہ اپنے خاندان والوں کو کہہ دیا، دیکھو مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ اس کے بعد یعنی کہ کون کھڑے ہوئے؟ ابو لہب، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تم یعنی کہ برباد ہو جاؤ؟ تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی، لیکن بد دعا کام نہ آئی، بلکہ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی اور یہ کہا کہ ابو لہب ہی برباد ہو گیا، تبت یدا ابی لہب۔ تو خاص اعلانیہ تبلیغ، تو اس بات کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم تبلیغ کریں، تبلیغ کا کام کریں۔ خاص اعلانیہ تبلیغ 2 مرحلے ہو گئے، خفیہ تبلیغ، خاص اعلانیہ تبلیغ، اور جو تیسرا ہے وہ ہے عام اعلانیہ تبلیغ۔ تو عام اعلانیہ تبلیغ میں کیا ہے؟ تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلانیہ تبلیغ میں کیا کیا تھا کہ یعنی کہ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں، گویا کہ پوری نوع انسانی یعنی بین الاقوامی درجہ دیتے ہوئے یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اس دعوت کو عام کر دو۔ تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مختلف ممالک سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، بحرین سے، قطر سے، دبئی سے، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان مجمع میں حج کے موقع پر بازار میں جہاں پر یعنی کہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان تبلیغی شروع کیا، اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف بھی گئے اور وہاں تقریباً 10 دنوں تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مصروف رہے۔ وہاں پر لوگوں کو یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہی اللہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا، دعوت و تبلیغ کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے خفیہ تبلیغ، دوسرا ہے خاص اعلانیہ تبلیغ، اور تیسرا ہے عام اعلانیہ تبلیغ۔
تو میرے سننے والے اور سننے والی وشقران ساتھیوں، تو تبلیغ جماعت اور اس کی دعوت و اصول کے یہ جو سبق ہے یہ ہے 7واں نمبر سبق ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اس کو آپ لوگ کیا کریں گے، ایک اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور باقاعدہ طور پر آپ اس کو یعنی کہ ایک رجسٹر کے اوپر آپ لوگ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ہماری طرف سے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔